آداب نات، آداب نات، آداب نات۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 9 کے سیٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال نقیبی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آداب نات۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان جو ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، علامہ شہزاد احمد حیدری صاحب، آپ تشریف لے کے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں جس ٹاپک کو اور جس ذات کو ہم نے ان کے ساتھ منسوب کیا ہے، یقیناً بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا نام ہے، جناب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کے ذات پہ بات کریں گے اور ان کا تعارف کیا ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسا ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی افضلیت کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جناب حضرت علامہ شہزاد احمد حیدری صاحب، آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہماری اس چینل کی اور آپ کی پوری ٹیم کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت موضوع چنا اور رب کریم نے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو چنا۔ بے شک اللہ کریم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نالین پاک کے تصدق سے آپ کی پوری ٹیم کو ترقی، برکت، عظمت اور عزت عطا فرمائے، آمین آمین۔ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو اخلاص کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو تعارف کے بارے میں پوچھا تو ان کے والد گرامی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی والدہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 22 جمادی الاخری کو ہوئی ہے، 20 کی روایت بھی ہے، 19 کی روایت بھی ہے، بالاتفاق 20 کی روایت کو صحیح مانا گیا ہے۔ آپ کی وصال جو ہے وہ 3 رمضان المبارک کو ہے۔ 2 ہجری رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جدائی ہوئی ہے، اور آپ کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 6 اولاد عطا فرمائی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ پہلے بیٹے کا نام امام حسن علیہ السلام، دوسرے بیٹے کا نام امام حسین علیہ السلام، تیسرے بیٹے کا نام امام محسن علیہ السلام۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان آپ کے لقب اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے آپ کو بے شمار لقب عطا فرمائے۔ سبحان چند ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے علم و عمل کی توفیق سے، برکت سے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو کہا جاتا ہے زکیہ، آپ کا ایک لقب ہے بطول، سبحان اللہ۔ آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، سبحان اللہ۔ آپ کو طیبہ کہا گیا ہے، آپ کو سیدہ کہا گیا ہے، سبحان آپ کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں پوری کائنات کی عورتوں کی سردار اور ملکہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک لقب کے اوپر بات کرتا ہوں ان کے تعارف میں سے۔ آپ کو کہا گیا ام ابیہا، واہ واہ واہ۔ یہ مناقب مشکل کشا میں بات لکھی ہوئی ہے، محب اللہ نوری صاحب نے اس کو نقل فرمایا ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے چیپٹر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لقب عطا کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کی طرف سے ام ابیہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو ماں جیسا چاہنے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات سبحان میں اللہ۔ ایک ہی یہ شہزادی ہے سبحان اللہ۔ جس کے بارے میں یہ لقب آیا ہے اللہ اکبر۔ کہ یہ بیٹی ہو کر باپ کو ماں کی طرح واہ چاہتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور سبحان اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ کی کمر مبارکہ کے اوپر زخموں کے بہت نشان تھے۔ اللہ ام ابیہا کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ بہت زیادہ نشانات تھے، زخم تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کو جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو صاف کرنے کے لیے اپنے بابا جان کی کمر کو جب آپ رومال لے کر آئیں گیلا کر کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کو جب نشانات دیکھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
ام ابیہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹی ہو کر ماں کی طرح چاہنے والی، تو زخموں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہ گیلی پٹی کی یا گیلا رومال رکھا تو حضور علیہ السلام کو، میرے بابا جان کو تکلیف ہوگی، اللہ اکبر، تو آپ نے اپنے ہونٹ رکھ دیے اللہ اور جو اکبر، خون نکلتا تھا آپ اسے چوس لیتی تھیں۔ اللہ، علماء فرماتے ہیں اس لیے آپ کو کہا گیا ام ابیہا، اللہ، آپ کا نام ہے فاطمہ، یہ مشتق ہے فا پا میم سے، اس کا مطلب ہے کاٹ دینے والی۔ یہ اپنے محب کو، اپنے چاہنے والے کو جہنم سے کاٹ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا تعارف کروایا حضرت علامہ شہزاد احمد حیدری صاحب نے، یقیناً ایک سما بن گیا تھا۔ ناظرین، یہ ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسا ادب کا مقام ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے پاس یہ ذات آتی، جناب سیدت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آیا کرتی، تو میرے آقا فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مقام ادب ہے، یہ مقام ہے اس ذات کا۔ اچھا حضرت صاحب، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں اور کچھ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، تو اس میں زیادہ کیا رجوع کیا جائے کہ سلام اللہ علیہا کہنا ٹھیک ہے یا رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ٹھیک ہے؟ دراصل دونوں دعائیے کلمات ہیں، جی، ان کے ساتھ دعا دینی ہے ان کے نام کے بعد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، واہ واہ اور علیہ السلام پر درود و سلام ہو۔ واہ، اور ہماری اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم غیر نبی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ صحیح فرمایا، ماشاء اللہ۔ حضور، آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا اپنے بابا جی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کیسا تھا؟ جیسے کہ آپ نے ابھی خود اپنے سوال میں بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے تو سیدہ طیبہ طاہرہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے۔ اللہ، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اس کے بعد ماتھے کو بوسہ دیتے، سبحان اللہ، بوسہ دینے کے بعد پھر ہاتھوں کو بوسہ دیتے، پھر اپنی جگہ پر بٹھا لیتے، اللہ اکبر، اور جتنی دیر سیدہ بیٹھی رہتی نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ۔ مناط میں یہ یناب المودہ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باپ میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور، سخاوت کے حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، تو آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ سخاوت ان کے گھر کی کنیز کا نام ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سخاوت ان کے گھر کی کیا نقطہ ہے، نالین کا نام ہے، اللہ اکبر، سخاوت بے شک، ان کے گھر کی نوکرانی کا نام بے ہے، شک، بے شک، سخاوت ایک ایسا لفظ ہے جو ان کے گھر آ کے سج گیا ہے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، سخاوت ایک ایسا لفظ ہے جن کو دنیا نے سخاوت ان کی دیکھی ہے تو پھر دنیا کو دینا آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بے صرف شک، کیونکہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور بڑی پریشان حال تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر ہاتھ رسی کرنے لگا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں، آپ کے در سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا۔ سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ حضرت سلیمان جو تھے، سلیمان فارسی دونوں جو آیا ہے، القابات آئے ہیں، جو نام آیا ہے، جو تلفظ آیا ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ تھی کہ آپ نے جانچ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اس وقت کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، تو آپ نے فوراً ایسے کیا کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ تو جانتے تھے کہ ان آیات کا کیا مقام ہے، یہ تو چلتی پھرتی آیات ہیں۔ اللہ جب اکبر، دروازے پہ دستک دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ چچا جان، اللہ، یہ پہلا ایک درس تھا کہ چچا جان کہہ کر پکارا، اور فرمانے لگیں کہ یہ کیا بات ہے۔ عرض کیا کہ حضور، بات دراصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کوئی بندہ آیا ہے جو مانگت ہے، فقیر ہے، واہ، وہ اللہ کی بارگاہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے مانگ رہا ہے، سبحان لیکن حضور کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کچھ ایسا فرمائیں کہ کیونکہ حضور کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جانچ لیا، مجھے محسوس ہوا تو میں آپ کے گھر پہ آ گیا۔ فرمایا ٹھہرو، اندر گئیں، دیکھا، ایک چادر لے کر آئیں۔ جب ایک چادر لے کر آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو غلام دروازہ دہلیز زہرا پر کھڑا تھا، واہ، سبحان، اس نے دیکھا کہ بابا یہ تو چادر نئی لگتی ہے،
संभाली हुई लगती है। अल्लाहु अकबर। तो सैयदा फरमाने लगी, मैं तुम्हें ताज्जुब में डालकर एक जुमला और कहना चाहती हूँ, मैंने संभाल कर भी रखी है, ये मुझे नबी ने अता की है, अल्लाहु तुम्हारे नबी अकबर। ने अता की है, अल्लाहु ये मेरे अकबर। जहेज की चादर है, अल्लाहु अकबर। मैं सुभान लेकर आई हूँ। सुभान तो फरमाया फिर जाओ, सामने कोई होगा उसे बेच देना, जो पैसे आएंगे वो नबी की बारगाह में हाय दे हाय देना, हाय हाय और वो पैसे उस भिखारी को हुजूर अलैहिस्सलाम दे देंगे। फरमाया ठीक है। आप वो चादर लिए, कभी उसे माथे पर रखते हैं, कभी उसको सीने से लगाते हैं, अल्लाहु अकबर। कभी उसे आंखों पे लगाते हैं, अल्लाहु अकबर। और सुभान उस अल्लाह। यहूदी के पास चले गए। जब उसको ये चादर पेश की कि मैं इसे बेचने के लिए आया हूँ, तो उसने भी ये कहा कि इसमें से खुशबू मक्के मदीने की नहीं आती, हाय हाय बल्कि हाय। ताजदार मदीना, ताजदार मक्का की आ रही है। सुभान अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। उसने कहा कि क्या बात है, इसको क्यों बेचना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हुजूर के दर पर कोई आया फ़कीर, हुजूर के पास कुछ न था, तो उनकी शहज़ादी की चादर है जो मैं बेचने के लिए लाया हूँ, अल्लाह। उसकी जेब, उसकी हाजत रवी करने के लिए। फरमाया अच्छा। तो जब वो चादर बेचने के लिए उस यहूदी के पास पहुंची, उसने भी सीने से लगाया। चादर ज़हरा का कमाल ये है कि अगर बेईमान के दर पर भी चले जाए तो उसे भी मुसलमान कर दे। अल्लाहु अकबर। तो सुभान उसने जब ये अल्लाह। चादर बेशक। देखी ना, तो उसने कहा इतना बड़ा मकाम है नबी का और उसकी बेटी का, हाय। ऐसी सखावत हो तो फिर यहूदी भी कलिमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। सुभान अल्लाह। उसने सुभान कहा सलमान, मुझे ये चादर भी ले लो, पैसे भी ले लो, हाय हाय और मुझे रसूल की बारगाह में ले हाय जाओ, हाय हाय। मैं रसूल पाक का कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसे नबी का कलिमा पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये सैयदा की सखावत ऐसी थी कि जिसने अपने चार दीवारी के अंदर रहकर लोगों को मुसलमान कर दिया। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीन जाने जिस तरह से गुफ्तगू फरमा रहे थे, एक चेन बना के हमारे सामने जिस तरह पेश फरमाई है, यकीनन एक ऐसा समा बन गया था कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शान वराउल वरा जितनी है उसका एक कतरा हम तक जिस तरह पहुँचाया और जितनी खूबसूरती के साथ पहुँचाया, अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़तें अता फरमाए। तो हज़रत साहब, आप हमें बताइए कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन आप सैयदा का अदब किस तरह करते थे और कितना करते थे? सहाबा किराम के साथ आपका प्यार और आपका सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ प्यार कुछ ऐसा था सुभान कि पीर की बेटी हो ना जी, तो पीर की तरह ही उसे प्यार किया हाय जाता हाय है। हाय। वाह वाह वाह। मुर्शिद का घर हो तो मुरीद मुर्शिद के घर को पीर जैसा, मुर्शिद जैसा प्यार करता वाह है। वाह। बेशक। तो सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह सुभान तआला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फसल। हाय हाय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर कहे। हाँ, वाह, हम ये वाह, कहते हैं दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला सुभान नंबर। अल्लाह। ना उस तहरीर से, ना उस बयान से, किसी शय से हमारा कोई ताल्लुक नहीं हक है। फरमाया। ना हम उस बंदे से ताल्लुक रखते हैं, ना हम उस पीर से ताल्लुक हक रखते हैं फरमाया, हक जो फरमाया। अली को पहले नंबर पर कहे, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अली चौथे नंबर पर उनकी खिलाफत है, और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहले नंबर पर सहाबा ने चुना हुआ है। सुभान अल्लाह। अब सहाबा ने जो हज़रत अबू बकर को सिद्दीक को चुना है, उसका प्यार सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ये है कि जब सैयदा दुनिया से तशरीफ़ ले गईं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, उमर पाक खड़े हैं, उस्मान गनी खड़े हैं, मौला अली शेर खुदा खड़े हाय हैं, हाय हाय। सारे सहाबा बदरी खड़े हैं, गैर बदरी खड़े हैं, सारे सहाबा खड़े हैं। हज़रत मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक आप आगे बढ़िए और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये कैसा प्यार था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कितने एहसन अंदाज के साथ हमें बताया गया कि सहाबा कराम का अहले बैत अतहार के साथ और जनाब सैयदा के साथ कितना प्यार था, और जनाब सैयदा और इस घराने का असहाब के साथ कितना प्यार था। तो नाज़रीन, एक मैसेज की सूरत में मैं रिक्वेस्ट करूँगा हज़रत अल्लामा साहब से कि आप आज की जो निसा है, जो औरत है, उसको खैरुन निसा का जो पैगाम और जो दर्स और जो इनका किरदार था, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज और पैगाम यही है कि कायनात की सबसे अफजल तरीन औरत अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा, जिसे मेरे आका ने फरमाया बदातु मिन्नी, हाय हाय इसकी रज़ा मेरी रज़ा है, इसकी नाराज़गी मेरी रज़ा है, हाय हाय इसके आने पर उठने वाला शख्स आमिना का लाल है। हाय हाय हाय। और नबी अलैहिस्सलाम खड़े हों, सैयदा आई हों, तो जबरील जैसा भी बैठता नहीं हाय बल्कि खड़े हाय होकर हाय। अदब करता है। सुभान अल्लाह। उस शख्सियत के सर पे दुपट्टा है। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ، سبحان اندازہ لگائیے کہ اس چہرے پر اس کے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا، بے شک، اور اس کے سر پر دوپٹہ کبھی نہیں اترا، ہائے ہائے جس نے اپنی بچیوں کو قرآن شریف حفظ کروایا ہے، ہائے ہائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے یاد کروایا ہے، سبحان اللہ، اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو۔ سبحان تو اللہ، پیغام یہی ہے، جس ہستی کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کی سیرت پہ عمل کیا جائے، اس کی سیرت کو جانا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی خوبصورت پروفیسر مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد احمد حیدری صاحب۔ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان محمد بلال نقیبی کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔